الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل تفسیر صراط الجنان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 44 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کی رضا کی نیت کرتا ہوں۔ اس میں جس بات کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اس پہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی نیت کرتا ہوں، اور تمام مسلمانوں کو ایصال ثواب کی نیت کرتا ہوں۔ آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ یہ آیت مبارکہ ان یہودی علماء کے بارے میں ہے جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے کہا تم اس دین پر قائم رہو۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دین حق اور کلام سچا ہے۔ یا ان یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے، تو انہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھلاتے ہو۔ یاد رہے کہ اس آیت کا شان نزول خاص ہونے کے باوجود حکم عام ہے، اور ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے اس میں تعزیانہ عبرت ہے۔ قول و فعل کے تضاد کا نقصان۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رکھیں کہ معمولی فساد اس وقت بہت بڑے فتنے اور تباہی کی شکل اختیار کر لیتا ہے جب اس کا ارتکاب کرنے والے خود وہ لوگ ہوں جو دوسروں کو بھلائی کا حکم دیتے ہوں، لیکن جب ان کے عمل سے پردہ اٹھے تو معلوم ہو کہ گناہوں کے سب سے بڑے مریض یہی ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ قول و فعل کے تضاد اور خلوت و جلوت کا فرق دنیا و آخرت دونوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ دنیا میں تو اس قدر نقصان دہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ کسی کے متعلق یہ تضاد ثابت ہو جائے، یعنی منہ پہ کچھ اور اندر سے کچھ اور ہو، تو لوگ زندگی بھر اسے منہ لگانا پسند نہیں کرتے، بلکہ ایسوں کے عمل کو دیکھ کر نہ جانے کتنے لوگ ہمیشہ کے لیے دین ہی سے متنفر ہو جاتے ہیں، اور آخرت میں اس کا نقصان کتنا زیادہ ہے اس کا اندازہ اس روایت اور حقائق سے خود ہی لگا لیجئے۔ چنانچہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا، یہاں تک کہ جب وہ جنت کے قریب پہنچ کر اس کی خوشبو سونگھیں گے، اس کے محلات اور اس میں اہل جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی تیار کردہ نعمتیں دیکھیں گے، تو ندا دی جائے گی انہیں جنت سے لوٹا دو کیونکہ ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ ندا سن کر وہ ایسی حسرت کے ساتھ لوٹیں گے کہ اس جیسی حسرت کے ساتھ ان سے پہلے لوگ نہ لوٹے ہوں گے۔ پھر وہ عرض کریں گے، یا اللہ عز و جل، اگر تو اپنا ثواب اور اپنے اولیاء کے لیے تیار کردہ نعمتیں دکھانے سے پہلے ہی ہمیں جہنم میں داخل کر دیتا تو یہ ہم پر زیادہ آسان ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے ارادتاً تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تم تنہائی میں ہوتے تو بڑے بڑے گناہ کر کے میرے ساتھ اعلان جنگ کرتے، اور جب لوگوں سے ملتے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ ملتے تھے،
تم لوگوں کو اپنی وہ حالت دکھاتے تھے جو تمہارے دلوں میں میرے لیے نہیں ہوتی تھی۔ تم لوگوں سے ڈرتے اور مجھ سے نہیں ڈرتے تھے۔ تم لوگوں کی عزت کرتے اور میری عزت نہیں کرتے تھے۔ تم لوگوں کی وجہ سے برا کام چھوڑ دیتے لیکن میری وجہ سے برائی نہ چھوڑتے تھے۔ آج میں تمہیں اپنے ثواب سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عذاب کا مزہ بھی چکھاؤں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی، کتنی عبرت کی بات ہے کہ بندہ نیک اعمال کرے بھی، لوگوں سے چھپ کے جو ہے وہ گناہ کرے اور سب کے سامنے نیک اعمال کرے، نیک اعمال کی مشقت بھی برداشت کرے۔ نیکی کرنا بہت مشکل ہے، خاص طور پر جس کے لیے اللہ تعالیٰ مشکل کر دے، تو لوگوں کے سامنے ایسے منافقین کی جو ہے، ایسے ریاکاروں کی نیکی لوگوں کے سامنے وہ بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرتے ہیں، اور تنہائی میں جب ہوتے ہیں تو ایسے ایسے گناہوں سے اللہ رب العزت کا مقابلہ کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ اللہ تعالی ہمیں اس ریاکاری سے بچائے، ہمیں ظاہر و باطن میں ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا، اور حضرت ابراہیم تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں موت اور مرنے کے بعد کی بوسیدہ ہڈیوں کو یاد کرنے کے لیے کثرت سے قبرستان میں آتا جاتا تھا۔ ایک رات میں قبرستان میں تھا کہ مجھ پر نیند غالب ہو گئی اور میں سو گیا، تو میں نے خواب میں کھلی ہوئی قبر دیکھی اور ایک کہنے والے کو یہ کہتے ہوئے سنا، یہ زنجیر پکڑو اور اس کے منہ میں داخل کر کے اس کی شرمگاہ سے نکالو۔ تو وہ مردہ کہنے لگا، یا رب عز و جل، کیا میں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا میں نے تیری حرمت والے گھر کا حج نہیں کیا؟ پھر وہ اسی طرح ایک کے بعد دوسری نیکی گنوانے لگا کہ میں نے یہ نیکی بھی کیا، میں نے یہ نیکی بھی کی ہے۔ تو میں نے سنا کہ آواز آئی، ندا آئی کہ تو لوگوں کے سامنے یہ اعمال کیا کرتا تھا، لیکن جب تو تنہائی میں ہوتا تو نافرمانیوں کے ذریعے مجھ سے مقابلہ کرتا اور تم نے میرا کچھ خیال نہ رکھا۔ الامان والحفیظ۔ یا اللہ عز و جل ہمیں ظاہر و باطن میں ایک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک ہمیں ریاکاریوں سے بچا۔ یا اللہ پاک ہمیں تنہائی میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ بے عمل بھی نیکی کی دعوت دے۔ یاد رہے کہ اس آیت کی مراد واعظ و نصیحت کرنے والوں کو تقوی و پرہیزگاری پر ابھارنا ہے، بے عمل کو وعظ سے منع کرنا مقصود نہیں۔ یعنی فرماتے ہیں کہ اس سے یہ مقصود نہیں کہ بندہ واعظ و نصیحت چھوڑ دے، نیکی کی دعوت دینا چھوڑ دے، بلکہ اس کا مقصد تو یہ ہے کہ بندہ اپنے اوپر بھی تقوی لازم کرے، جس تقوی کے لیے وہ دوسروں کو ابھار رہا ہے، جس طرح نیکی کی دعوت دوسروں کو دے رہا ہے، اسی طرح اپنے اوپر بھی اس نیکی کی دعوت کو لازم کرے، اور جس گناہ سے دوسرے کو منع کر رہا ہے خود بھی اس گناہ سے بچے۔ آگے فرماتے ہیں، یعنی یہ فرمایا کہ جب دوسروں کو واعظ و نصیحت کرتے ہو تو خود بھی عمل کرو، یہ نہیں فرمایا کہ جب عمل نہیں کرتے تو واعظ و نصیحت کیوں کرتے ہو، کیونکہ عمل کرنا ایک واجب ہے اور دوسروں کو برائی سے روکنا دوسرا واجب ہے۔ اگر ایک واجب پر عمل نہیں تو دوسرے سے کیوں رکا جائے؟ یعنی یہاں پر دو واجب ہے، ایک تو یہ کہ عمل کرنا، خود باعمل ہو جانا، خود تقوی اختیار کرنا، خود پرہیزگاری اختیار کرنا، خود گناہوں سے بچنا، یہ واجب ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوسروں کو برائی سے روکنا، نیکی کی دعوت دینا، یہ دوسروں کو برائی سے روکنا یہ بھی ایک واجب ہے۔ تو اگر عمل نہ کر کے ایک واجب کا تارک ہو رہا ہے تو دوسرا واجب اسے نہیں چھوڑنا چاہیے، یعنی دوسروں کو لازماً منع کرنا چاہیے۔ اور جن پر اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرماتا ہے میرے پیارے بھائیوں، وہ اس بات کی طرف توجہ دیتے ہیں کہ خود بھی اس پر عمل کریں۔ آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس وقت تک دوسروں کو نیک اعمال کرنے کی دعوت نہ دیں جب تک ہم خود تمام نیک اعمال نہ کرنے لگ جائیں، اور ہم اس وقت تک لوگوں کو برے کاموں سے منع نہ کریں جب تک ہم خود
تمام برے کاموں سے رک نہ جائیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہ کرو بلکہ تم نیک اعمال کرنے کا حکم دو، اگرچہ تم خود تمام نیک اعمال نہیں کرتے، اور برے اعمال کرنے سے منع کرو اگرچہ تم تمام برے اعمال سے باز نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی ظاہر و باطن میں ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ